کوئی بھی شخص چاہے وہ علم و فضل کے کسی بھی مقام تک پہنچ گیا ہو، وہ اس بات سے مستغنی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اس میں یہ دیکھے کہ میرے طرز عمل میں، میری طرز زندگی میں، میری سوچ میں کیا خامی ہے اور اس خامی کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ اسی مقصد سے کے لیے بعض اوقات بیٹھتے تھے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول مشہور ہے کہ اجلس بنا نؤمن ساعتاً، ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ تاکہ ہم کچھ دیر ایمان کی باتیں کر لیں۔ اس سے ہم میں سے کوئی بھی مستغنی اور بے نیاز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ زندگی کا سفر جو بالغ ہونے سے شروع ہوتا ہے اور مرتے دم تک جاری رہتا ہے، اس سفر میں بڑے نشیب و فراز آتے ہیں، اونچ نیچ آتی ہے، حالات مختلف پیش آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ فکر دامنگیر رہے کہ ہم ہر وقت قابل اصلاح ہیں، ہر وقت قابل اصلاح ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جو اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہو کہ میں ہر وقت مجھے اصلاح کی ضرورت ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے دل میں ایسی بات بھی ڈال دیتے ہیں جو واقعتاً اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ایک آیت کریمہ ایسی ہے جو آج کل کے دور میں خاصتاً میں کثرت سے اس کا حوالے دیتا ہوں۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اے ایمان والو تم خود اپنی فکر کرو، جو لوگ گمراہی کے راستے پر پڑے ہوئے ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے اگر تم سیدھے راستے پر ہو، تم ہدایت کے راستے پر ہو۔ تو پھر جو غلط طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ عام طور سے ہم لوگ اپنی مجلسوں میں دوسروں پر تنقیدیں کرنے کا مشغلہ بہت اختیار کرتے ہیں، اور اس بات کا رونا روتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہو گیا، امانت و دیانت اٹھ گئی، دینداری کا تصور مٹ رہا ہے، دین کے احکام کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور معاشرہ فساد کا شکار ہے۔ شاید ہی ہماری کوئی مجلس ایسی ہوتی ہو جس میں اس قسم کے تبصرے نہ ہوتے۔ خاص طور سے ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں ان میں جو معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، حکومتیں جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، سیاسی جماعتیں جو کچھ کر رہی ہیں، ان کے بارے میں بکثرت ہم اپنی مجلسوں کا ان کا موضوع بناتے ہیں اور اس پر تبصرے کرتے ہیں۔ کوئی کسی جماعت کا حامی ہوتا ہے، کوئی کسی کا مخالف ہوتا ہے، جو مخالف ہے اس کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اور جس کے حامی ہوتے ہیں اس کی مدافعات کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ تو ان مشغلوں میں ہمارے بہت سے اوقات ضائع ہوتے ہیں، اور یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ معاشرے میں بہت خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن قرآن کریم کی یہ آیت یہ فرماتی ہے کہ تم دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے زیادہ پہلے اپنی فکر کرو، تم کس مقام پر کھڑے ہو، تم کہاں ہو، تمہارا طرز عمل کیسا ہے، تم دین پر کتنا عمل کرتے ہو۔ اور دین پر عمل کرنے کے معنی صرف ظاہری احکام پر عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ دین کے تمام شعبوں پر، وہ چاہے عقائد ہوں، چاہے عبادات ہوں، چاہے معاشرت ہو،
چاہے اخلاق ہوں، ان سب پانچوں کے پانچوں شعبوں میں ہم دین پر کس درجہ کتنے عمل پیرا ہیں اور کہاں کہاں ہمارا رویہ غلط ہے، اس کو سوچو۔ قرآن کریم یہ فرماتا ہے علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو، اپنے ذات کی فکر کرو کہ تمہارے اندر کیا خرابی ہے، کیا عیب ہے۔ یہ کرو گے تو اگر فرض کرو ایک آدمی بھی اگر اس فکر میں منہمک ہو کر اس فکر کو اپنے ذہن پر سوار کر کے اپنی اصلاح میں لگ جائے تو کم از کم ایک چراغ جل جائے گا معاشرے کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، اور اس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ معاشرے کے اندر سدھار آتا ہے، رفتہ رفتہ پھر معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔